میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی مرزا اپنے شاگردوں کو ہمیشہ سے ایسی باتیں اور ایسی کہانیاں کراتا آیا جس کو سننے کے بعد وہ لوگ بیچارے سوائے اس کے کہ اس کو مان لیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ حق سچ کیا ہے، اس لیے جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کر لینا ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے انہی دھوکوں، انہی دجل اور انہی فریب میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب کرتا ہے. کچھ عرصہ پہلے میری انسٹاگرام پر ایک سائٹ سے بات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا کہ علی مرزا یہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی ہم تو امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، تو اس نے یہ والا قول اسی طریقے سے نقل کیا جس طریقے سے علی مرزا کرتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں یہ لوگ تقلید کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. وہ قول تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں قتال کرتے، جنگ لڑتے. میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عبارت آتی ہے تو اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایت سندن و متنن کہیں شاذ یا منکر یا صحیح ضعیف یا موضوع کے کسی درجے میں ہے، کہاں لائق کرتی ہے، اس کی اسنادی حیثیت یا متونی حیثیت کیا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن علی مرزا کے شاگردان کو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے علی مرزا کے کہہ دینا ہی ان کے لیے کفایت کرتا ہے. یہ حوالہ انہوں نے اٹھایا کہاں سے؟ اس کو موصوف نے اٹھایا امام ابو شکور محمد بن عبد السید بن شعیب الکشی السالمی الحنفی المتوفی 460 ہجری کی کتاب التمہید فی بیان التوحید، جس کا اردو ترجمہ میں تمہید ابو شکور السالمی کے نام سے مشہور ہے. اب کتاب میں تو ہے لیکن سند کیا ہے جو ابو شکور السالمی نے نقل کی ہے؟ تو جو روایت ہے اس کی سند کوئی نہیں ہے اور بے سند روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. علی مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں یہ بات بہت واضح لکھی ہے کہ جھوٹی بے سند روایات کے رد پر. تو میرے بھائی خود کیوں بے سند روایتیں پیش کر کے اپنا منہ کالا کر رہے ہو؟ کیوں جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہو؟ تو ہمارا سوال انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے مقلدین سے ہے کہ اس کی سند تو ڈھونڈ کر دیں اور صحیح سند کے ساتھ اس کو امام ابو حنیفہ سے ثابت بھی کریں. مسئلہ یہ ہے اگر سند نہیں ہے تو پھر آپ کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. آپ کا اپنا بھی یہی کلیہ ہے، ورنہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. سند کے بغیر اگر باتیں قبول کرنی ہے تو پھر جو بندے کے دل میں جو آئے گا وہ کہتا جائے گا، آپ مانتے جائیں، آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا نے دوسرا حوالہ دیا تھا کشف الآثار الشریفہ فی مناقب امام ابو حنیفہ سے. وہاں پر یہ مکمل سند موجود ہے، اسکرین پر چل رہی ہوگی. اس سند میں ایک بندہ ہے سلم بن سالم البلخی، ٹھیک ہے، یہ جو راوی ہے یہ ضعیف ہے. اس کے اوپر محدثین کی جروحات بھی سن لیجیے. نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، اس سے حدیث مت لو. یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس بشیء، اس سے کوئی چیز مت لو. ابو ذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی حدیث مت لکھو، یہ مرجیہ تھا. امام ابو حاتم فرماتے ہیں یہ ضعیف تھا. امام ابن مبارک کہتے ہیں یہ ضعیف تھا. امام نسائی فرماتے ہیں یہ ضعیف تھا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز مت لو، یہ مرجیہ تھا. ابن سعد فرماتے ہیں یہ مرجیہ تھا اور ضعیف تھا، اس سے حدیث مت لو. امام سعدی فرماتے ہیں کہ یہ غیر سکہ ہے. امام جوزجانی فرماتے ہیں یہ غیر سکہ ہے. امام دارقطنی نے اس کو اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین میں نقل کیا. امام عقیلی نے اس کو الضعفاء الکبیر میں نقل کر کے ضعیف کہا. امام ذہبی نے المغنی فی الضعفاء میں نقل کر کے اس کو ضعیف کہا. اس کے علاوہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے سالم بن سلم والی، کیونکہ اس سے امام یحییٰ بن معین فرماتے تھے کہ اس سے کوئی چیز نہ لو، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام خلیلی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ محدثین کا اس کی روایات کو نقل کرنے کے بارے میں بالکل سیدھا موقف ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے اور اسے روایتیں نہیں لینی. امام سیوطی فرماتے تھے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے. انہوں نے اپنی الاحادیث الموضوعہ کے اندر سے حدیث کو نقل کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیسا راوی ہے جس کے اوپر محدثین کرام کے اتنے زیادہ کلام ہیں اور اس سے انہوں نے ایک امام ابو حنیفہ کی طرف قول کو منسوب کیا ہے اور اس پر آپ کا عقیدہ ہے؟ یہ آپ کی جہالت کا نمونہ ہے. گدھے اس سے نہ آئے تو میرے بھائی اس کے اوپر آپ دلیل کھڑی کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے اپنے شاگردوں کو. تم کس راستے پر لگا رہے ہو؟ اور مقلدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ علی مرزا کے منہ سے نکلنے والی ہر ایک چیز کو چاٹنا نہیں شروع ہو جانا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہاں پر تو جو اس نے یہ کال پیش کیا تو اس کی تو یہاں پہ کام جو ہے اٹھا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.